یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل حال، وصلی اللہ علی سیدنا محمد افضل الرجال، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سید الفقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، متوفہ 150 سنہ ہجریہ کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب۔ آج جس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے، اس کتاب کا نام ہے مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ ابی یوسف و محمد بن الحسن۔ کتاب کے رائٹر ہیں حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اصل میں حضرت حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے یہ دو الگ الگ کتابیں لکھی تھیں، دو الگ رسالے لکھے تھے، جسے ایک ہی صورت، ایک ہی جلد میں، ایک ہی والیوم میں، ایک ہی بک میں اکٹھا کمپائل کر دیا گیا ہے۔ ایک آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات پر، ان کے مناقب پر کتاب تالیف فرمائی، اور ایک آپ نے ان کے دونوں شاگرد جو صاحبین کہلاتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے حالات پر کتاب لکھی۔ ان دونوں کتابوں کو ملا کر ایک ہی نام سے شائع کر دیا گیا، مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ ابی یوسف و محمد بن الحسن۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کتاب پر گفتگو کریں گے۔ ویسے تو ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں بلا مبالغہ، عربی زبان میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی اور انگلش میں بھی، ہر زبان میں ایک بڑا لٹریچر ہے، رچ کانٹینٹ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ پر مختلف کتابیں ہیں، متعدد کتابیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم بطور خاص اس کتاب پر بات کریں گے، مناقب الامام ابی حنیفہ۔ یہ کتاب حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی ولادت 673 سنہ ہجریہ میں ہوئی، اور آپ کا وصال 748 سنہ ہجریہ میں ہوا۔ نام نامی اسم گرامی محمد بن احمد تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حافظ ذہبی بھی کہتے ہیں اور ابن الذہبی بھی کہتے ہیں، اور آپ نے خود بھی دونوں طرح لکھ رکھا ہے۔ آپ کے والد بنیادی طور پر سونے کا کام کرتے تھے، زرگر تھے، جس کی بنا پر انہیں ذہبی کہا جاتا تھا، تو اسی مناسبت سے آپ کو ابن الذہبی کہا جاتا تھا، یعنی سونے والے کے بیٹے، اور پھر بعد میں اختصاراً ذہبی کہا جانا شروع ہو گیا۔ اب زیادہ مشہور ذہبی ہے، لیکن بہرحال دونوں طرح استعمال کتابوں میں موجود ہے، ذہبی بھی اور ابن الذہبی بھی۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی آپ جلالت شان کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے لیے یوں کہا جاتا ہے، کلام الذہبی کالذہب، کہ کلام الذہبی کالذہبی، کہ ذہبی کا کلام ذہب کی طرح ہے، یعنی سونے کی طرح ہے، یعنی ان کا کلام ایسا کلام ہے جس طرح سونا قیمتی ہوتا ہے، تو اسی طرح حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کا کلام، اسی طرح ان کے اقوال سونے کی طرح قیمتی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اقوال کو اور ان کے کلام کو سونے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اہل علم کے ہاں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی جلالت شان یہ ہے، یہ آپ کا مقام مرتبہ ہے، بالخصوص حدیث کے اندر، علوم الحدیث کے اندر تو آپ کا طوطی بولتا ہے۔ علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت محدثین عیال ہیں، یعنی محتاج ہیں، نقد رجال کے معاملے میں اور دیگر فنون حدیث کے معاملے میں 4 شخصیات کی۔ کہتے ہیں اب ہمارے زمانے میں، علامہ سیوطی نے اپنے دور کی بات کی ہے، تو ظاہر بات ہے جب وہ صدیوں پہلے اپنے دور کی بات کریں، 911 سنہ ہجریہ ان کا وصال ہے، تو اس وقت سے لے کر اب بھی ایسا ہی ہے، یعنی حدیث کے فن سے دلچسپی رکھنے والے، چاہے وہ متعلم ہوں یا معلم ہوں، چاہے وہ محدث ہوں، چاہے وہ شیخ الحدیث ہوں، چاہے وہ حدیث کی خدمت کرنے والے ہوں، حدیث سیکھنے والے ہوں، حدیث سکھانے والے ہوں، کسی بھی سطح کے ہوں، وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ محتاج ہیں اب حدیث میں 4 شخصیات کے۔ ان میں سے ایک المزی، حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ، دوسرے حافظ ذہبی رحمہ اللہ، تیسرے حافظ عراقی رحمہ اللہ، اور چوتھے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ یعنی ان 4 شخصیات کے بارے میں علامہ سیوطی نے کہا کہ اب سارے کے سارے محدثین علوم الحدیث کے باب میں، فنون الحدیث کے باب میں ان 4 ہستیوں کے محتاج ہیں۔ تو ان میں دوسرا نام انہوں نے گنوایا ہے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کا، یعنی حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا اتنا اونچا پا ہے، اور صرف حدیث ہی نہیں، حدیث کے ساتھ ساتھ آپ تاریخ پہ بھی آپ کی نظر بڑی گہری تھی، مورخ بھی آپ بلند پایا ہیں، اور اسی طرح آپ فقیہ بھی بلند پایا ہیں۔ فقہ کے اعتبار سے آپ کا مکتب فکر شافعی تھا، شافعی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے تھے۔
بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو مسند تدریس کو بھی آپ نے زینت بخشی ہے، تدریس بھی فرمائی ہے ایک طویل عرصے تک، اور جو تصنیف و تالیف کا آپ کا کام ہے، کثیر و تصانیف اور کثیر و تالیف آپ ہیں، آپ نے بہت کام کیا ہے، اور آپ کا جو لٹریچر ہے بہت عمدہ لٹریچر ہے، جو آپ کی کتابیں ہیں وہ کتابیں بہرحال واقعی بہت شاندار، بہت، اور آپ کا میجر کنٹریبیوشن ہے بالخصوص حدیث مبارک کی تشہیر کے حوالے سے، احادیث پر آپ کا بہت کام ہے، اور کتابیں آپ کی بہت ساری ہیں، ان میں سے چند نمایاں کہ میں نام ذکر کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ ایک تو آپ کی بڑی ہی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء، بہت زبردست کتاب، شاندار کتاب، کئی والیومز پر مشتمل ہے اور چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، اسی طرح آپ کی کتاب الکاشف، اسی طرح آپ کی کتاب تذہیب و تہذیب الکمال، اسی طرح آپ کی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ضعیف راویوں کے بارے میں جو آپ نے کتاب لکھی، شاندار کتاب، المعین فی طبقات المحدثین، اسی طرح آپ کی کتاب ہے تجرید اسماء الصحابہ، اسی طرح آپ کی شاندار کتاب تاریخ الاسلام، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس طرح جو ہے امام بہقی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، سنن الکبریٰ، اس کی جو آپ نے تہذیب کی ہے، المہذب فی اختصار سنن الکبریٰ للبیہقی کے نام سے، وہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ بہرحال تو آپ کا ایک بہت بڑا سرکل ہے آپ کی کتابوں کا، اور آپ کا اپنا علمی پایہ بھی بہت بلند ہے۔ تو انشاءاللہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم الگ سے سرمایہ اسلاف کی ایک ایپیسوڈ کریں گے، جس میں ہم ان کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ ابھی میں نے یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک خاکہ ذرا کھینچا ہے، اسکیچ کھینچا ہے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، جو آتھر ہیں، خود ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، کیونکہ جب آتھر کا، رائٹر کا سٹیٹس سامنے آ جاتا ہے تو اس سے ان کے کلام کا وزن، ان کے کلام کا سٹیٹس بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی بیان کیا، ایک بات اور بھی یہاں کہہ دیتا ہوں کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال فی نقد الرجال جو کتاب لکھی ہے ضعیف راویوں کے بارے میں، بعض لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے بعض نسخوں میں الحاق کر دیا ہے، یعنی فیبریکیشن کی ہے، اور کانکوکٹڈ ترجمہ ایک ڈال دیا انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یعنی وہ ضعیف راویوں کے حوالے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ ڈال دیا گیا۔ ترجمہ کا مطلب ہے تعارف، عربی میں ترجمہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے ترجمہ۔ جب ہم ترجمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی علمی اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں، تو اس وقت ترجمہ سے مراد ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، بلکہ ترجمہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا تعارف، کسی کا تذکرہ، کسی کے احوال بیان کرنا، کسی کی سوانح بیان کرنا، اس کو ترجمہ کہا جاتا ہے۔ ترجمتن ربائی کے وزن پر ہے، ربائی مجرد کے، باسرا یباسر باسراتن، ترجمہ یترجم ترجمتن، اس کو غلط طور پر لوگ ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ ترجمہ جیم کی پیش کے ساتھ نہیں ہے، جیم کے زبر کے ساتھ ہے ترجمہ۔ اچھا، یہ جو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ ڈالا، اور بعض لوگ پھر اس پر کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب حافظ ذہبی نے ان کو ضعیف قرار دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، اور دیکھیں ان کا تعارف یہ چند سطروں میں ضعیف تذکرہ کر کے اور چند سطروں میں تعارف ڈالا ہے۔ تو یہ اس کا رد کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی جو میزان الاعتدال ہے، اس کے جو درست نسخے ہیں، محقق نسخے ہیں، ان محقق نسخوں میں جن نسخوں کو ویریفائی کیا گیا ہے خود حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے اپنے قلمی نسخوں کے ساتھ، ان نسخوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعارف موجود نہیں، لہذا یہ کہنا کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ ضعیف راویوں میں کیا ہے، یہ درست نہیں۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اگر حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے خود میزان الاعتدال کے مقدمے میں یہ بات فرما رکھی ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں صحابہ کرام رضوان کا ذکر نہیں کروں گا اور ائمہ متبوعین کا ذکر نہیں کروں گا، جن ائمہ کی اتباع کی جاتی ہے فقہ میں ان کا ذکر اس کتاب میں نہیں کروں گا، اور آگے بطور مثال نام ذکر کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا۔ تو اور اگر بالفرض کسی کا ذکر کرنا پڑ گیا تو انصاف سے کام لوں گا۔ تو جب انہوں نے خود یہ تصریح کر رکھی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف راوی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوں؟ تو انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، یہ کسی نے الحاق کیا ہے، یہ کانکوکٹڈ ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ گھڑا ہوا ہے، کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے بعد میں۔ دوسرا قرینہ اس پر یہ ہے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی جو کتاب تذکرۃ الحفاظ ہے، اس میں انہوں نے امام اعظم کا تذکرہ بڑے ہی اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء، اس میں امام اعظم کا تذکرہ بڑے ہی اچھے انداز میں کیا ہے، اور اس میں کوئی ذوف کی بات نہیں کی۔ تو اگر وہ تعارف جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کا اپنا لکھا ہوا ہوتا اور اس کو واقعی انہوں نے درست تسلیم کیا ہوتا، ان پر جرح
کو اور بالخصوص حافظے میں کمزوری کی جرح کو، تو وہ کیوں تذکرۃ الحفاظ میں تذکرہ کرتے؟ تذکرۃ الحفاظ تو لکھی انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو حافظ الحدیث ہیں اور جن کا حافظہ بڑا مضبوط ہے۔ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے نزدیک امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا پایہ بہت بلند ہے، اور حافظ ذہبی نے پھر اس پہ الگ سے پوری کتاب لکھی جس پر ہم جو ہے وہ آج گفتگو کر رہے ہیں، یہ مناقب الامام ابی حنیفہ۔ اگر حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے نزدیک امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ ضعیف ہوتے، امام اعظم پر جرح ان کا مختار ہوتی، تو وہ امام اعظم پر الگ سے کتاب نہ لکھتے۔ انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ پہ الگ سے ایک کتاب لکھی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، مناقب الامام ابی حنیفہ، اور اس کتاب کا آغاز کتنے ہی انہوں نے بلند پایہ الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ کہتے ہیں فَهَذَا كِتَابٌ فِي أَخْبَارِ فَقِيهِ الْعَصْرِ وَعَالِمِ الْوَقْتِ ابی حنیفہ ذی الرتبۃ الشریفہ والنفس العفیفہ والدرجۃ المنیفہ، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطا۔ آگے کا مفتی اہل الکوفہ، اور پھر کہتے ہیں ولد رضی اللہ عنہ وارداہ، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے القاب استعمال کیے، فقیہ العصر کہا، عالم الوقت کہا، ذی الرتبۃ الشریفہ کہا، والنفس العفیفہ کہا، والدرجۃ المنیفہ کہا، اور آگے جب ان کی ولادت کا ذکر فرمایا تو کہا رضی اللہ عنہ وارداہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ انہیں بھی راضی کرے۔ اتنے اعلیٰ الفاظ میں جب وہ اپنی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اور پوری کتاب ان پہ لکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ ذوف کے قائل ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ غلط ہو؟ ان کا نظریہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں وہی تھا جو اکابر فقہا کا تھا۔ اور خود حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جب امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے تو اس کتاب میں بڑے ہی عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے اخلاق کو بیان کیا ہے، تقوی پرہیزگاری کو بیان کیا ہے، آپ کے شیوخ کو، اساتذہ کا ذکر کیا ہے، آپ کے شاگردوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب کا، پھر آپ کی عبادت کا ذکر کیا ہے، آپ کی جو فقاہت ہے، فقاہت میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا پایہ تھا، بلند پایہ کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح رائے کے حوالے سے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے جو گفتگو کی اور جو ان کی رائے کے بارے میں کہا گیا اس کو ذکر کیا، علماء نے جو ان کی تعریف کی ہے، جو ایڈمائرنگ کومنٹس ہیں علماء امت کے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کو حافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو کی، فقاہت کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور ان کے بارے میں جو اچھے خواب دیکھے گئے ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور کتاب کا اختتام حافظ ذہبی نے کیا ہے ان اچھے خوابوں کا جو اچھے خواب امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھے گئے ان کے وصال کے بعد۔ تو انتہائی شاندار کتاب، لائق مطالعہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، آغاز میں انہوں نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اور تابعی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ان کا انتقال بھی حالت ایمان میں ہوا ہو، تو یہ بھی بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا تابعی ہونا بھی حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے نزدیک متحقق ہے، وہ انہیں تسلیم کرتے ہیں تابعی، اور کتاب کے آغاز میں ہی اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تابعی ہونے کی مضبوطی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قول کتنا متین ہے، کتنا مضبوط ہے، کہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ جیسے ناقد محدث کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اقوال الذہبی کالذہبی یا کلام الذہبی کالذہبی، دونوں طرح ہی مقولہ بولا جاتا ہے کہ حافظ ذہبی کا کلام سونے کی طرح ہے، حافظ ذہبی کے اقوال سونے کی طرح قیمتی ہیں، تو وہ حافظ ذہبی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو تابعی تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تقوی پرہیزگاری کے واقعات نقل کیے، ان کے علم و فضل کے واقعات نقل کیے، جو علماء امت نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو، اس کو ذکر کیا حافظ ذہبی نے۔ ان میں سے میں چند کلمات ستائش کو ذکر کر دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو خود سید الفقہاء ہیں، خود استاد الاستادین ہیں، انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے کہا الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ لوگ فقہ میں سارے کے سارے ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ جو خود مجتہد ہیں اور اتنے بڑے فقیہ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر مالک اور سفیان بن عیینہ یہ دو ہستیاں نہ ہوتیں تو حجاز کا علم ضائع ہو جاتا، چلا جاتا۔ انہوں نے کہا ما مقلت عینی مثل ابی حنیفہ، میری آنکھ نے ابو حنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جن کا شمار مجاہدین میں بھی ہوتا ہے، محدثین میں بھی ہوتا ہے، فقہاء میں بھی ہوتا ہے، صوفیاء میں بھی ہوتا ہے، یعنی ان سارے حلقوں کے اندر امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یکساں پذیرائی حاصل ہے، خود بہت اونچے پائے کے ہیں، خود ان کا اپنا آفتاب چمک رہا ہے آسمان علم پر، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ وہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام
امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کانا ابو حنیفہ آیہ، ابو حنیفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اور یہی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ دوسرے مقام پر کہتے ہیں ما رأیت اورع من ابی حنیفہ، کہ میں نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑھ کر پرہیزگار نہیں دیکھا، اور ہر طرح ان کی آزمائش کی گئی ہے، کوڑوں کے ذریعے بھی یعنی سزا دے کر بھی اور مال رشوت دے کر بھی انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا جو پائے استقامت ہے اس میں کوئی لغزش نہیں آئی، وہ ثابت قدم رہے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے، انہوں نے جواب میں کہا میں نے دیکھا، اور میں نے ایسا آدمی دیکھا کہ لو کلمک فی ھذ ساری، اگر یہ ستون کے بارے میں کہہ دے اور اسے بتا دے کہ یہ سونے کا ہے تو لقام بحجتی، بالکل اپنے دلائل کی زور پہ یہ ثابت کر دے گا کہ یہ واقعی یہ سونے کا ہے۔ اور علامہ خریبی وہ کہتے ہیں کہ تمام اہل اسلام پر واجب ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام ابو حنیفہ کے لیے دعا مانگیں، دعائے خیر مانگیں۔ علی بن عاصم وہ کہتے ہیں لو وزن علم ابی حنیفہ بعلم اہل زمانہ لراجہ، اگر امام ابو حنیفہ کا علم ان کے زمانے والے لوگوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ علم کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ علی بن عاصم رحمہ اللہ، جو خود اونچے پائے کے عالم ہیں۔ اور یہی علی بن عاصم دوسرے موقع پر یہاں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت کا، ان کے علم کا، دوسرے موقع پر انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے عقل کا ذکر کیا کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی عقل کتنی بلند ہے، تو کہتے ہیں لو وزنا عقل ابی حنیفہ بعقل نصف اہل الارض لراجح بہم، کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل کو روئے زمین پر بسنے والے آدھے لوگوں کی عقل کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں، پلڑے میں تولیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقل روئے زمین کے آدھے لوگوں کی عقل سے بڑھ جائے گی، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنے واضح الفاظ میں اور اتنے عمدہ اور پیارے الفاظ میں انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ یزید بن ہارون خود عالم بلند پایا، وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا احلم من ابی حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑھ کر حلم والا، بردباری والا نہیں دیکھا۔ اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی بردباری تو مشہور تھی، بلکہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک آدمی نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، آپ کو گالی دی اور ساتھ میں کہا یا کافر یا زندیق، تو امام حنیفہ نے جواب میں غصہ کرنے کی بجائے، جلال میں آنے کی بجائے یا ڈانٹنے کی بجائے صرف اتنا جملہ فرمایا غفر اللہ لک، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، ہوا یعلم منی خلاف ما تقول، کہ وہ میرے بارے میں جانتا ہے اس کے برخلاف جو تم کہہ رہے ہو، یعنی تم مجھے کافر کہہ رہے ہو، میں اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہوں، لیکن اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا تقوی مشہور، آپ کا فتویٰ مشہور، آپ کا علم مشہور، زہد و تقوی، ریاضت، کبھی آپ نے کسی امیر سے نذرانہ وصول نہیں کیا، حکمرانوں سے نذرانے وصول نہیں کرتے تھے، خود آپ کا اپنا کاروبار تھا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور بڑا عمدہ کاروبار تھا، اور وطد کہا جاتا تھا آپ کو لکثرتی صلاتی، اتنی کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کا نام پڑ گیا وطد۔ وطد کہتے ہیں کیل کو، تو گویا ایسے لگتا تھا جیسے کیل ہے جو کیل ٹھک جاتی ہے ایک جگہ پر، تو آپ کو یہ پکارا جاتا تھا۔ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کے 60 ختم کرتے تھے آپ، 60 ٹائمز رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن مجید فرقان حمید کے آپ کرتے تھے، یعنی قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا مضبوط تھا، عبادت کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، علم کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، تقوی کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے آیت تلاوت کی ہے کہ آپ کی حاضر باش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پر پہنچے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اس پر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ رونے لگے اور روتے روتے بار بار کہنے لگے اللہم من علینا وقنا عذاب السموم یا رحیم، اور دعا مانگی۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک آدمی نے دیکھا آپ کو کہ آپ رات کو تلاوت کر رہے ہیں، اور جب اس آیت پر پہنچے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، تو آپ نے بار بار اس کی تکرار کرنا شروع کی اور رونا شروع کیا، تکرار کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور کئی دفعہ ایک لمبے عرصے تک آپ کا معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے وضو سے ہی فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا شان ہے، اور یہ کتاب حافظ ذہبی کی، اس میں یہ اقوال بھی ہیں اور دیگر احوال بھی ہیں، تو جو حضرات تفصیلات معلوم کرنا چاہیں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زمانہ جس